بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا اور اپنی علالت کے ہی دوران اپنے دستے مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ نشان اسلام دے کر انہیں اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ ابھی یہ لشکر مقام جرف میں خیمہ زن تھا اور عساکر اسلامیہ کا اجتماع ہی ہو رہا تھا کہ وصال کی خبر پھیل گئی اور یہ لشکر مقام جرف سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ وصال کے بعد ہی بہت سے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ نیز انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں ارتداد کی آگ بھڑکا دی اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس انتشار کے دور میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جیش اسامہ یعنی اسلام کا وہ لشکر جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت روانہ فرمایا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اسے جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام بارگاہ خلافت کے اس اعلان سے انتہائی متحوش ہو گئے اور کسی طرح بھی یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں جبکہ بہت سے قبائل اسلام سے منحرف ہو کر مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت نے جزیرۃ العرب میں لوٹ مار اور بغاوت کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اتنی بڑی اسلامی فوج کا جس میں بڑے بڑے نامور اور جنگ آزما صحابہ کرام موجود ہیں، ملک سے باہر بھیج دینا اور مدینہ منورہ کو بالکل عساکر اسلامیہ سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا کسی طرح بھی عقل سلیم کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جس کے ایک فرد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضری ہوئی اور عرض کیا کہ اے جانشین پیغمبر، ایسے مخدوش اور پرخطر ماحول میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مرتدین نے شورش پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملہ کے خطرات پیش ہیں، آپ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانگی سے روک دیں تاکہ اس فوج کی مدد سے مرتدین کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ یہ سن کر آپ نے جوش غضب میں تڑپ کر فرمایا کہ خدا کی قسم، پرندے مجھے اچک لے جائیں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس فوج کو روانگی سے روک دوں جس کو اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ یہ ہرگز کسی حال میں بھی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا اور اس میں ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ خدا کی شان کہ جب جوش جہاد میں بھرا ہوا لشکر اسلامیہ کا یہ سمندر موجیں مارتا ہوا روانہ ہوا تو اطراف و جوانب کے تمام قبائل میں شوکت اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور مرتد ہو جانے والے قبائل یا وہ قبیلے جو ارادہ رکھتے تھے مسلمانوں کا یہ لشکر دیکھ کر خوف و دہشت سے لرزہ براندام ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر خلیفہ وقت کے پاس بہت بڑی تعداد میں فوج ریزرو نہ ہوتی تو وہ اتنا لشکر ملک کے باہر کس طرح بھیج سکتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی جنگجو قبائل نے جنہوں نے مرتد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کا پلان بنایا ہوا تھا، خوف و دہشت سے سہم کر اپنا پروگرام ختم کر دیا، بلکہ بہت سے تائب ہو کر آغوش اسلام میں آ گئے اور مدینہ منورہ مرتدین کے حملوں سے محفوظ رہا۔ اور ادھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مقام ابنی میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے مصروف پیکار ہو گیا اور وہاں بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام کامیاب ہوا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے
اور اب تمام صحابہ کرام انصار و مہاجرین پر اس راز کا انکشاف ہو گیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا، کیونکہ اس لشکر نے ایک طرف تو رومیوں کی عسکری طاقت کو تہس نہس کر دیا اور دوسری طرف مرتدین کے حوصلوں کو بھی پست کیا۔ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم کرامت ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات آپ پر قبل از وقت منکشف ہو گئے اور آپ نے اس فوج کشی کے مبارک اقدام کو اس وقت اپنی نگاہ کرامت سے نتیجہ خیز دیکھ لیا تھا، جبکہ وہاں دوسرے صحابہ کرام کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جزاک اللہ۔